یہ مانے کہ آپ کے اندر یہ خرابیاں تھی، ہم نے ہائی لائٹ کی ہیں. یہ بہت بڑی دشمنی کر رہے ہیں، پوری زندگی بابوں کے پیچھے گھومتے رہتے ہیں. اور آخر میں یہ فضائل اعمال کی چونکہ بات ہوئی ہے، فضائل سنت کا بھی یہ حال ہے. میں آپ کو بتاؤں، فضائل اعمال میں نے اس کے اوپر ایک مجلس ریکارڈ کروا دی، اوورال کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور، مجلس نمبر 100 میری زندگی کا سرمایہ ہے. انشاءاللہ تعالی میں اللہ تعالیٰ کو کیسے تمہارے یہ زندگی میں یہ کام ایسا کیا ہے جو صدیوں میں ایک یونیک کام تھا، جو کسی کی جرت نہیں ہو رہی تھی کرنے کی، کہ لوگوں کو بتایا جائے کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور. اس میں بھی میں نے جو شروع کا 1 گھنٹہ مقدمہ پیش کیا، اس میں میں نے پیش کیا تھا فضائل اعمال میں لکھا ہوا ہے، فضائل ذکر والے چیپٹر کے، فضائل قرآن والے چیپٹر میں، قرآن کے پڑھنے کی جو تلاوت کے فضائل ہیں، کہ ایک رات احمد بن حنبل کو خواب میں اللہ تعالیٰ کی زیارت ہوئی. کہانی کا سٹارٹ ہی بلنڈر سے ہو رہا ہے. یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو خواب میں کیوں نہیں زیارت ہوئی؟ 143 الاعراف آیت نمبر 143 میں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کہا تو مجھے نہیں دیکھ سکتا، پہاڑ کی طرف دیکھ. ادھر اگر موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں نے احمد بن حنبل کو بعد میں زیارت کرانی ہے، خواب والا پیکج منظور ہے، انہوں نے کہا بالکل یا اللہ. جڑا پیکج موسیٰ علیہ السلام کو آفر نہیں ہوا ہے، احمد بن حنبل کہانی. یہ امام حنیفہ کے بارے میں انہوں نے مشہور کیا. اماموں کو ہم کریٹیسائز نہیں کر رہے. جب ہم عیسیٰ ابن مریم کے نام پہ شرک جو کھڑا ہوا ہے اس کا مذمت کرتے ہیں تو عیسیٰ ابن مریم کو ہم برا نہیں کہہ رہے، نعوذ باللہ، وہ وجیہن فی الدنیا والآخرہ. تو احمد بن حنبل کہتے ہیں میں نے اللہ سے پوچھا کہ سب سے زیادہ تیرا قرب کیسے حاصل کروں؟ تو کہا قرآن کے ذریعے. تو احمد بن حنبل نے کہا یا اللہ سمجھ کے یا بغیر سمجھ کے؟ اندازہ کرو، احمد بن حنبل کو تو یہ کہنے کی ضرورت نہیں تھی، ان کو تو عربی آتی تھی. یہ سمجھے کہ احمد بن حنبل کی طرف پنجاب سے کسی قصبے میں پیدا ہوئے نے، کہ سمجھ کے بغیر سمجھ کے. اور اس سے بڑی بات یہ احمد بن حنبل کو جاہل مانتا ہے کیونکہ عالم کو تو عربی آتی ہوتی ہے. انہوں نے سمجھا کہ احمد بن حنبل کوئی مویشی ڈنگر پالنے والا کوئی بندہ ہوگا، تو اس نے آگے سے پوچھ لیا. یا اسے یہ تعویل کرے کہ انہوں نے اپنے سے نہیں پوچھا سی، تو سے پوچھا سی. چلو ایمان. تو اللہ نے کہا کہ چاہے سمجھ کے چاہے بغیر سمجھ کے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم دوستو. آپ نے دیکھا اور سنا میری زندگی کا سرمایہ، کہ بابوں کا خدا اور کتابوں کا خدا اور. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کروں گا اس چیز کو. اللہ کی بارگاہ میں سچ پیش کیا جاتا ہے، نیکی پیش کی جاتی ہے، جھوٹ فراڈ دھوکہ یہ پیش نہیں کیے جاتے. یہ اس کا جھوٹ ہے، اس صدی کا سب سے بڑا جھوٹا ہے. اللہ کی بارگاہ میں جو جائے گا تو وہ جو تم نے 100 جھوٹ بولے ہیں، 134 جھوٹ ہم اس کے دکھا چکے ہیں، وہ کدھر جائیں گے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ جھوٹوں پر لعنت فرماتا ہے. تو یہ واقعہ اس طرح بیان کر رہا ہے کہ جیسے یہ فیضان سنت میں ہو یا فضائل اعمال میں ہو. اس انداز اس نے واقعہ پیش کیا کہ انہوں نے خود گھڑا ہے. اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو کوئی پنجابی سمجھ رہے ہیں کہ انہیں عربی نہیں آتی، اور نعوذ باللہ امام احمد بن حنبل کو یہ جاہل سمجھ رہے ہیں کیونکہ عالم کو تو عربی آتی ہے. یعنی یہ اس نے اس ساری گفتگو میں کیا بتایا کہ یہ واقعہ انہوں نے اپنی طرف سے گھڑا ہے. اور اگر عربی میں ہوتا تو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ وہ عربی تو جانتے ہیں دوستوں، کسی نے گھڑا نہیں. یہ اسماء الرجال کی کتابیں موجود ہے، جو حدیث کی معتبر ترین کتابیں ہیں، ان میں یہ واقعہ موجود ہے، عربی میں موجود ہے. اس صاحب کا علمی لیول یہ ہے کہ صرف اردو 4 کتابیں پڑھ لیتا ہے اور اپنے آپ کو علمی کتابیں کہتا ہے. اسماء الرجال کی معتبر ترین کتابوں میں سے کتاب سیر اعلام النبلاء، امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب المتوفی 748 جلد نمبر 8 اور صفحہ نمبر اس کا ہے 198. دارالکتب العلمیہ سے کتاب چھپی ہے جس میں یہ واقعہ پورا موجود ہے اور پوری سند کے ساتھ موجود ہے. امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ اپنی سند کے ساتھ اس واقعے کو بیان کر رہے ہیں اور یہ عربی میں ہے. موصوف نے یہ انداز پیش کیا کہ جناب امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں جو کہہ رہے ہیں کہ وہ پنجابی تھے، اور کس انداز سے گفتگو کی، جاہلانہ گفتگو. بالکل ان پڑھ ایک جہلم کا چھوکرا اس طرح کی گفتگو کر سکتا ہے. بھائی آپ نے عربی کتابیں نہیں پڑھی، آپ نے اسماء الرجال کی کتابیں نہیں پڑھی. اس کے علاوہ امام ابن جوزی نے مناقب امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کتاب لکھی، اس میں 434 صفحے پر یہ بات لکھی ہے، پورا واقعہ لکھا ہے. امام ابن جوزی جب یزید کے بارے میں بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں جناب بہت بڑے امام ہے، جناب امام ابن جوزی کی کیا بات ہے. جناب امام ابن جوزی نے یہ بھی لکھا ہے جس کو آپ اس انداز سے پیش کر رہے ہیں کہ جناب جیسے کسی نے اپنی طرف سے گڑھا ہو. اس کے علاوہ کتاب الامالی میں موجود ہے،
मुल्ला अली कारी रहमतुल्लाह अलैह अल-फिक़्हुल अकबर में इसको लिखा है। कसीर तादाद मुहद्दिसीन ने ये वाक़या लिखा है। दोस्तों देखिए, ये अपने आप को इल्मी किताबी कहता है। और ब्लंडर, यानी क्या ब्लंडर क्या है, इस वाक़े का स्टार्ट ब्लंडर से, बहुत बड़े झूठ से हो रहा है कि इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह अलैह ने ख्वाब में अल्लाह तबारक व तआला का दीदार किया। अल्लाह तबारक व तआला का दीदार करना ये बहुत बड़ा ब्लंडर है, बहुत बड़ा झूठ है। ये मिर्ज़ा साहब कह रहे हैं, जेहलम के जाहिल छोकरे ये कह रहे हैं। और बड़े बड़े मुहद्दिसीन ने लिखा है कि ख्वाब में अल्लाह तबारक व तआला के दीदार होना ये तय है, ये पक्का है, ये साबित है। यूँ समझे कि हमने इसकी गर्दन को दबोच लिया है। ये इमाम इब्न हजर अस्कलानी रहमतुल्लाह अलैह की किताब है। ये बुखारी शरीफ की शरह है, जिसके बारे में खुद मिर्ज़ा कहता है कि दुनिया की बेहतरीन शरह फतहुल बारी है, सही बुखारी की, जिल्द नंबर 15 और सफ़ा नंबर इसका है 486, सफ़ा नंबर 486। तो इसके गर्दन पे हमने इसको पकड़ लिया। अब इसके पाँव से ज़मीन कैसे खिसकेगी वो हम आगे आपको बताएंगे कि इसके जो बाबे हैं, उन बाबों में से एक बाबा है ज़ुबैर ज़ही, वो भी इस बात को मानता है कि आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के बाद आपके उम्मतियों में से किसी के भी ख्वाब में अल्लाह तबारक व तआला के दीदार हो सकता है। 486 नंबर सफ़ा है, 15वीं जिल्द। और ये किताब छपी दारुल कुतुब अल इल्मिया बैरूत से। क्या लिखते हैं इमाम इब्न हजर अस्कलानी रहमतुल्लाह अलैह, लिखते हैं तंबी, गौर करो, आपने अलार्म बजा दी जनाब, इस बात पर गौर करना है, जैसे अरबी में अला सुन लो, जव्वज़ा अहलुल ताबीरी रुयतल बारी अज़्ज़ वजल फिल मनाम मुतलकन। अहले ताबीर ने अल्लाह तबारक व तआला का ख्वाब में दीदार करना ये मुतलकन जायज़ करार दिया है। मुतलकन उम्मती भी देख सकता है, नबी भी देख सकता है। जव्वज़ अहलुल ताबीर, अहले ताबीर, बड़े बड़े मुहद्दिसीन जो थे उन्हें कहते अहले ताबीर। जैसे इमाम मोहम्मद बिन सीरीन रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े अहले ताबीर हैं, 70 सहाबा के शागिर्द हैं। ये कोई जहलम में बैठने वाला कोई अहले ताबीर नहीं, जाहिल छोकरा। ये बड़े बड़े मुहद्दिसीन और ताबईन जिन्होंने ख्वाबों की ताबीर की है, ख्वाब की ताबीर बताने वाले को अहले ताबीर के, ताबीर बताने वालों का इस पर इत्तिफाक है कि मुतलकन के अल्लाह तबारक व तआला का ख्वाब में दीदार हो सकता है। अब ये जो पैकेज दे रहा था हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को, नऊज़ बिल्लाहि मिन ज़ालिक, ये देखें इसका अखलाक है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया बारी तआला मैं तेरा दीदार करना चाहता हूँ। अल्लाह ने फरमाया नहीं तो देख सकता। अगर ख्वाब में दीदार कराना होता तो अल्लाह तबारक व तआला कहते चलो ये पैकेज ले लो। कैसी बात, पैकेज ले लो। पैकेज उस वक्त होता है जब अगला काम न हो। जब ये मुतलकन तमाम के लिए जायज़ है कि ख्वाब में अल्लाह तबारक व तआला का दीदार हो सकता है तो पैकेज की ज़रूरत ही नहीं, वो तो आम चीज़ है। वो सवाल कर रहे हैं कि मैं अपने सर की आंखों से या बारी तआला तेरा दीदार करना चाहता हूँ। अल्लाह ने फरमाया ये नहीं कर सकते। बस अगला तो हर किसी के लिए। जव्वज़ अहलुत ताबीर, अहले ताबीर ने इसको जायज़ रखा है कि हर बंदा, कोई बंदा भी अल्लाह तबारक व तआला पर ईमान रखने वाला अल्लाह तबारक व तआला का दीदार कर सकता है। पैकेज की बात ही नहीं रही, ये सिर्फ धोखा, फ्रॉड के लिए इस तरह की गुफ्तगू करता है। अब हम आपको इसके मजीद हवाले दिखाते हैं कि किस तरह मुहद्दिसीन ने अपनी किताबों में लिखा है कि अल्लाह तबारक व तआला का दीदार हुआ है और उन्होंने इस पर बिशारतें भी नोट की हैं। ये सियर आलामिन नुबला किताब है। इमाम ज़हाबी रहमतुल्लाह अलैह जब ये अपनी बात को साबित करना होता है, इसने इमाम ज़हाबी फरमाते हैं जनाब ये हदीस ज़ईफ़ है, ये हदीस मौजू है। इमाम ज़हाबी ने कह दिया, बस बात ख़त्म। और वही इमाम कह रहे हैं, इमाम ज़हाबी कह रहे हैं, ये किताब सियर आलामिन नुबला जिल्द नंबर 5 सफ़ा नंबर इसका है 423, सफ़ा नंबर 423। मोतमिर बिन सुलेमान कहते हैं मोहम्मद बिन अब्दुल आला को, मोतमिर ये बुखारी मुस्लिम के रावी हैं, सुलेमान तैमी के बेटे हैं। वो कहते हैं कि जरीर बिन अब्दुल हमीद ने रकबा बिन मस्कला से रिवायत की है। रकबा बिन मस्कला तबाताबी कहते हैं कि मैंने अल्लाह तबारक व तआला को ख्वाब में देखा। राई तो रब्बल इज़्ज़ती फिल मनाम, मैंने अल्लाह तबारक व तआला को ख्वाब में देखा। अल्लाह तबारक व तआला ने क्या फरमाया? फरमाया सुलेमान अत्तैमी, जो उसके लिए हमने बड़ा अच्छा ठिकाना बनाया सुलेमान अत्तैमी के लिए, वो सुलेमान अत्तैमी जिसने फजर की नमाज इशा के वजू से पढ़ी 40 साल,
ہم سے اتنی محبت کرتا ہے سلیمان التیمی کہ اس نے عشاء کے وضو کے ساتھ فجر کی نماز پڑھی ہے 40 سال، اس کے لیے ہم نے بہترین ٹھکانہ بنایا ہے جنت میں۔ اب مرزا کو دنالی لگ گئی، 2 گولیاں۔ ایک تو یہ ثابت ہو گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا خواب میں دیدار ہو سکتا ہے، ابن حجر عسقلانی بھی لکھتے ہیں، امام ذہبی بھی لکھتے ہیں، اور امام اصفہانی بھی لکھتے ہیں، اور مرزا کا ابا بھی لکھتا ہے، ثابت کرتا ہے، اس کو میں آپ کو دکھانے والا ہوں۔ اچھا، مسئلہ کیا کہتے ہیں؟ رقبہ مسئلہ کہتے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ کا دیدار بھی، اور رأیت رب العزت، اللہ تبارک و تعالیٰ کو میں نے دیکھا۔ اللہ نے فرمایا سلیمان التیمی کے لیے ہم نے بڑا اچھا ٹھکانہ بنایا۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ وہ عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھتا ہے۔ یہ اپنی ویڈیوز میں کہتا ہے کہ یہ کرتب کر رہے ہیں، یعنی جو عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھا رہے ہیں یہ کرتب دکھاتے ہیں۔ اس طرح گندی زبان اس نے اولیاء کرام کے بارے میں استعمال کیے۔ یہ تو بڑے محدث ہیں سلیمان تیمی، یہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ کے شاگرد ہیں سلیمان التیمی، ان کے بارے میں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے۔ اور اس روایت کے بارے میں مرزا کے ابا جی زبیر زئی لکھتے ہیں اپنی کتاب توضیح الاحکام، جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 63 پہ لکھتے ہیں کہ مسکلہ رحمہ اللہ سکہ تبا تابعی نے فرمایا کہ رأیت رب العزت فی المنام فقال وعزتی، میں نے خواب میں رب کو دیکھا تو رب نے فرمایا اور مجھے اپنے عزت کی قسم میں نے سلیمان التیمی کو بہترین ٹھکانہ عطا کروں گا، یعنی میں بہترین ٹھکانہ عطا کروں گا سلیمان التیمی کو۔ کس وجہ سے یہ آگے نہیں لکھا، ڈنڈی مار گیا۔ وہ وجہ یہ ہے کہ وہ عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھتے ہیں۔ اب آگے کیا لکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بعد امتیوں کے ایسے تمام خواب زنی ہوتے ہیں جن سے حجت قائم نہیں ہو سکتی، لیکن بطور مبشرات حق کی تائید میں سلف صالحین کے خواب پیش ہو سکتے ہیں۔ ان کی اگر سند صحیح تو پیش ہو سکتے ہیں، تو جناب پیش تو ہو گیا کہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کیا۔ یہ مرزا کے ابا جی بھی مانے کہ ہاں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا امتی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کر سکتے ہیں، اور ترمذی سے اس نے ثابت کیا کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے رب کا دیدار کیا۔ ترمذی حدیث نمبر 3235 کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے رب کو خواب میں دیکھا۔ تو مرزا کو پیٹ میں درد کیوں ہے؟ کیونکہ یہ مانتا نہیں کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے رب کو سر کی آنکھوں سے دیکھا، اس لیے یہ چیز نہیں مانتا۔ اب اسی چیز کا انکار کرنے کے لیے یہ ڈرامے رچا رہا ہے۔ حالانکہ سنن نسائی کبریٰ میں اور اس کے علاوہ مستدرک للحاکم میں اور دیگر کئی کتب میں موجود ہے۔ حضرت ابن عباس کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی یہ خاصیت ہے کہ آپ نے اپنے رب کو سر کی آنکھوں سے دیکھا ہے، بھی یہ آپ کی خاصیت ہے۔ مگر خواب میں دیکھنا یہ تو مرزا کے ابا جی بھی مان رہے ہیں کہ امتیوں کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار ہو سکتا ہے۔ یہ ایک حوالہ یہ آپ کو ہم نے دکھایا جناب سیر و اعلام النبلاء سے، اور یہ حلیۃ الاولیاء یہ کتاب ہے، حلیۃ الاولیاء امام ابو نعیم، یہ ابو نعیم پڑھتا ہے مرزا، ابو نعیم اصفہانی المتوفی 430، وہ اپنی کتاب حلیۃ الاولیاء جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 31 پر رأیت رب العزت فی المنام، وہی کہ میں نے اپنے رب عز و جل کو خواب میں دیکھا۔ یہ رقبہ بن مسکلہ کہتے ہیں، اور یہ سلیمان التیمی ایسے ہیں کہ جنہوں نے فجر کی نماز پڑھی عشاء کے وضو کے ساتھ۔ مرزا جو گفتگو کرتا ہے اولیاء کرام کے بارے میں وہ آپ کو پتا ہوگا۔ اب دوسرے بہت بڑے امام ہیں امام اوزائی، جن کے شاگرد ہیں امام مالک، عبداللہ بن مبارک، امام زہری، یہ بڑے بڑے جو ہے نا وہ نام جو ہے وہ ان کے شاگرد ہیں۔ انہوں نے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو خواب میں دیکھا۔ مرزا صاحب جلد نمبر 6 حلیۃ الاولیاء اور صفحہ نمبر اس کا ہے 124، رأیت رب العزت فی المنام، میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو خواب میں دیکھا۔ اوزائی کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ فرمایا تو میرا بندہ عبد الرحمن، تو میرا بندہ، پیار کی اللہ تبارک و تعالیٰ کہ میرا بندہ عبد الرحمن۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو خواب میں دیکھا امام اوزائی نے، حلیۃ الاولیاء جلد نمبر 6 صفحہ نمبر اس کا ہے 124، اور امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اسی کو کوٹ کیا سیر و اعلام النبلاء میں جلد نمبر 6 اور صفحہ نمبر 68۔
کہ حضرت امام اوزائی فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو خواب میں دیکھا. یہ واقعہ یہاں موجود ہے. کہتے ہیں کہ رأی تو میں نے دیکھا کأن ملکین کہ دو فرشتے آئے, وہ مجھے لے کے گئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے مجھے پیش کر دیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیار فرمایا, یہ میرا بندہ عبد الرحمن, میرا بندہ, انت عبدی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا انت عبدی, میرے بندے عبد الرحمن, وہ جو نیکیوں کی بات کرتا ہے, نیکیوں کا حکم دیتا ہے. فقلت, میں نے کہا, یا باری تعالیٰ, تیری عزت کی قسم. اللہ تبارک و تعالیٰ سے گفتگو ہو رہی ہے. تو پھر کہتے ہیں کہ جو پھر فہابتا بھی حتی ردانی الی مکانی, اس کے بعد مجھے اٹھا کے اپنے گھر لے آئے. یعنی خواب میں نے دیکھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کیا اور مجھے فرشتے لے گئے اور واپس آ کے مجھے اپنے گھر چھوڑ گئے. دوستو, آپ کو یہ میں نے چند کتابوں کے حوالے بتائے, اس کے علاوہ ہم نے اس کا پورا PDF بنانا ہے. آپ کو کثیر تعداد میں حوالے بتائیں گے, دکھائیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار ہو سکتا ہے. اور یہ تابعین تبع تابعین نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کیا ہے. اس کو یہ بلنڈر کہتا ہے. کتنا بڑا جھوٹا کہتے ہیں یہ باتیں میں اللہ کی بارگاہ میں لے جاؤں گا, یہ بابے ہیں. بابوں نے یہ آپ کو دین سکھایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار ہو سکتا ہے. تو یہ تو ہو ہی نہیں سکتا. اگر یہ ہوتا تو پیکج مل جاتا حضرت موسیٰ کو. بھائی پیکج پہلے سب کو ملا ہوا ہے. تو انشاءاللہ کثیر تعداد میں آپ کو حوالے ملیں گے. اور اس کو یہ بھی پکی مل گئی کہ جو خواب میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار ہوا رقبہ بن مسکلہ کو, کہ وہ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمایا میں نے سلیمان تیمی کے لیے بہترین ٹھکانہ بنایا. اس کی وجہ کیا ہے کہ وہ عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھتا ہے. جناب یہ کتابوں میں, اب مرزا کا خدا اور کتابوں کا خدا اور. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.